الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو فہم زبان شارٹ لیکچر سیریز بائی نور ہدایت. شارٹ لیکچر نمبر 20. کیا آپ جانتے ہیں عربی زبان میں اللہ کا گھر یا زید کی کتاب جیسے جملے کیسے بنتے ہیں؟ صرف دو اسموں کو جوڑنے سے بات مکمل نہیں ہوتی، اس کے کچھ خاص قوانین ہیں. آج کے شارٹ لیکچر میں ہم مرکب اضافی کی کنسٹرکشن کو سیکھیں گے اور ان رولز کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے جو آپ کی عربی گرامر کی الجھنیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق یا نسبت قائم کی جائے. مرکب اضافی کے دو پارٹس ہوتے ہیں: مضاف جس کی نسبت دی جائے اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت دی جائے. زید کی کتاب. اردو میں پہچان یہ ہے کہ ان کے درمیان کا کے کی آتا ہے. مرکب اضافی کے قواعد. مضاف کے دو بڑے اصول یاد رکھیں. پہلا، اس پر کبھی ال نہیں آئے گا. دوسرا، اس کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوگا. اعراب ہلکا کرنے کا مطلب ہے کہ اگر آخر میں تنوین، دو پیش، دو زبر یا دو زیر ہے تو اسے ایک کر دیں گے. فار ایگزامپل، کتابن سے کتابو حالت رفع میں، کتابن سے کتابا حالت نصب میں، کتابن سے کتابی حالت جر میں. اور اگر مثنیٰ یا جمع سالم ہے تو اس کا نون ڈراپ کر دیں گے، جیسے کتابانی سے کتابا. حالت نصب میں کیسے لکھیں گے؟ کتابینی سے کتابئی، اور حالت جر میں بھی ایسے ہی لکھا جائے گا. ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں جمع سالم مذکر کی. مسلمون حالت رفع میں. مضاف بنانے کے لیے اعراب ہلکا کرنا ہے تو نون ڈراپ کر دیں گے تو ہو جائے گا مسلمون. حالت نصب میں مسلمین سے مسلمی، اور حالت جر میں بھی ایسے ہی لکھا جائے گا. مضاف الیہ کا رول بہت سمپل ہے. یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. حامد کی کتاب. مرکب اضافی بناتے ہیں اس سے سب سے پہلے ان کی پوزیشنز کو چینج کریں گے، پھر وکیبلری لے کر آئیں گے. کتاب کی وکیبلری کتابن اور حامد کی وکیبلری حامدن. اب کتابن مضاف بنے گا اور حامدن مضاف الیہ. ان پر رولز اپلائی کریں گے. مضاف کا کیا رول ہے؟ نو ال نو تنوین، اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا. تو کتابن سے کتابو اور حامدن سے حامدن ہو جائے گا. کتابو حامدن. ہماری مرکب اضافی کنسٹرکشن تیار. پریکٹس دیکھتے ہیں چھوٹی سی. حامد کی دو کتابیں، کتابا حامدن. حالت نصب میں کیسے لکھیں گے اس کو؟ کتابی حامدن، اور حالت جر میں بھی ایسے ہی لکھا جائے گا. جمع دیکھتے ہیں. حامد کی کتابیں، کتب حامدن. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، جمع مکسر اسم ہمیشہ واحد اسم کی طرح ایکٹ کرتا ہے، یعنی اس کی دو تنوین سے ڈراپ ہو جائیں گی اور سنگل حرکت آ جائے گی. کتب حامدن. حالت نصب میں کتبہ حامدن، اور حالت جر میں کتبی حامدن ہو جائے گا. بیت اللہ. مرکب اضافی کو پہچاننے کی ٹپ یہ ہے کہ آپ کو اسم کا اعراب ہلکا ملے گا اور اس پر ال نہیں ہوگا. تو بیت مضاف اور اس کے بعد میں آنے والا اسم ہمیشہ آپ کو حالت جر میں ملے گا، اور لفظ جلال اللہ مضاف الیہ. عربی عبارت کا اردو ترجمہ کرتے وقت
पहले मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा किया जाता है, जैसे अल्लाह का घर। आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, कुछ ख़ास बातें जो आपको याद रखनी है और इनको अपने नोटबुक में लिखना है। तर्जुमा करते वक़्त पहले मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा करेंगे, ठीक है? यानी हम उल्टा चलेंगे। अगर मुज़ाफ़ इलैह मारफ़ा है, तो मुज़ाफ़ खुद ब खुद मारफ़ा बन जाएगा। याद रखें, किसी का नाम, इस्म अलम या ज़मीर कभी मुज़ाफ़ बनकर नहीं आते। और बाकी पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आज के लेक्चर को समराइज़ करें, तो समरी ये है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी के 2 पार्ट्स हैं, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ का रूल है नो अल, नो तनवीन, और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में होता। आपने क्या करना है? आपने रसूलुल्लाह की तरकीब में मुझे बताना है कि मुज़ाफ़ कौन-सा है। अगर आपको लेक्चर मुफ़ीद लगा है, तो लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अ ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।